السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. بجٹ 2026-27 کچھ چیزیں پاس ہوئیں, کچھ چیزیں پائپ لائن میں, ترمیم میں, سب کچھ ہوئی. بجٹ جب پیش کیا گیا تو اس کے اوپر جو کاروباری اشخاص ہیں ان کی طرف سے کچھ چیزیں مثبت انداز میں ظاہر کی گئیں کہ عرصہ دراز بعد پاکستان میں ایک ایسا بجٹ آیا جس پہ لوگ نہیں, کاروباری افراد اعتماد کا اظہار کرتے نظر آئے. اس کے فوری بعد ایران امریکہ تنازع بھی ختم ہوا اور پھر پیٹرولیم مصنوعات کے اندر کمی نے گورنمنٹ کے اعتماد کے اندر مزید اضافہ کیا کہ عوام نے ان پہ اعتماد کیا کہ گورنمنٹ ہمیں ریلیف منتقل کر رہی ہے. جہاں یہ چمگوئیاں تھیں کہ پیٹرولیم جو کمپنیز ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ یکمشت نہ کمی کی جائے بلکہ مرحلہ وار کی جائے, لیکن گورنمنٹ نے کر کے اپنا اعتماد حاصل کیا. ایسے ایکسپورٹر کہتے ہیں کہ 2% ایڈوانس انکم ٹیکس کو 1.25 کرنا, سپر ٹیکس 50 کروڑ تک ایگزمپٹ کرنا, اور پراپرٹی کے اوپر 50% تک سیل جو خرید و فروخت ہے اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں ان کی کمی. معاشرے کے اندر ایک اعتماد کا فقدان نہیں بلکہ اعتماد کی بحالی ہے کہ عرصہ 3 سال سے جو بارہا ٹیکسز کے سلیبز بڑھ رہے تھے ان کے اندر کمی ہونا ایک کھلی فضا میں سانس کے مترادف ہے. تو یہ ایکسپورٹرز کا ایک رد عمل تھا. اس کے بعد 0.25 کا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو ایک ٹیکس تھا وہ بھی ایگزمپٹ ہونا, تو ایکسپورٹرز کو کافی حد تک قائل اور اچھی چیز کہہ رہے ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے کچھ ایسے نکات بھی رکھے جو کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اندر تاحال ابھی تک ہرڈل تھے, جیسے کہ بجلی کی قیمت, گیس کی قیمتیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارا خام مال کی درآمد ہے اس کے اوپر بہت ساری قدغنیں موجود ہیں اور اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں. ہمارے ساتھ ایپبوما کے عہدیداران موجود ہیں, بلکہ فیصل آباد کے بزنس کمیونٹی کے ایک نامور لوگ موجود ہیں. ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے شہزاد صاحب موجود ہیں, ان سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں. شہزاد صاحب, ایس ایم ای کسی بھی اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے, بلا شبہ ان کا حصہ تھوڑا ہوتا ہے, لیکن جو روزگار ہے اس میں وہ 80% ہوتے ہیں. اور یہ خود ایل ایس ایم بھی مانتے ہیں کہ ایل ایس ایم کی طرف ہم جیسے بڑھتے ہیں ویسے ہی لیبر کمی ہوتی ہے, لیکن وہاں آپ کا حجم بڑھ جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ 2026-27 کتنا اطمینان بخش ہے, اور ابھی مزید کچھ چیزیں آپ مشورہ جو دینا چاہیے کہ ایڈ آن ہونی چاہیے تاکہ مزید چیزیں فروٹفلی آگے بڑھ سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے بہت بزنس فرینڈلی ہے. اس میں ہماری بہت ساری چیزوں کو کیٹرڈ کیا گیا ہے اور ہمیں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ریلیفس ملے ہیں جو ملنے چاہیے تھے. تو اس میں ایک تو سب سے بڑا تو جو ہے یہ انکم ٹیکس والا ہے کہ 2% سے 1.25% کر دیا ہے. اس میں ایک اور 1.25 میں ایک اور میں بات کو کلیئرٹی کرنا چاہوں گا کہ اس میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ 1.25% یہ فل اینڈ فائنل ڈسچارج ہو. یہ بھی گورنمنٹ کو بجٹ پاس کرتے ہوئے اس چیز کو بھی ایڈریس کر دینا چاہیے. دوسرا یہ کہ ریفنڈس کے متعلق بھی کچھ بہتری آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے بہتری آئی ہے اس کے بعد اب ان ایڈیشن ٹو دس ہمیں ان کو یہ چیز اور شامل کرنی چاہیے کہ جو جس طرح فاسٹر 72 آورز میں کہا گیا تھا وہ کر لیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں ہے کہ جیسے ہی ہم جی ڈی فائل کرتے ہیں, کنٹینر شپ ڈاؤن بورڈ ہوتا ہے, تو ساتھ ہی اس کی اماؤنٹ جتنی سیل ٹیکس کی بنتی ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے. تو یہ جیسے نیبرنگ کنٹری میں چل رہا ہے ویسے ہی کیا جائے. ہم اگر باہر جا کے کہیں کوئی شاپنگ کریں تو ایئرپورٹ پہ جب آتے ہیں تو وہ ہمیں وہ ویٹ ریفنڈ مل جاتا ہے. ایسے ہی جیسے یہ مال باہر جائے تو اس کا ریفنڈ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ آ جائے, تو تاکہ ہماری لیکوڈیٹی کم سے کم پھنسے. ہم سیل ٹیکس کو کہیں پہ بھی اپنی کاسٹنگ میں ایڈ آن نہیں کرتے. ہم جب بھی ریٹ دیتے ہیں سیل ٹیکس کے بغیر ریٹ لگا کے دیتے ہیں. جو ہماری لیکوڈیٹی پھنستی ہے وہ ہمارے لیے پرابلم ہے, اور اس کے علاوہ کچھ کریٹ نہیں کر رہے. اس کے متعلق گورنمنٹ سوچے کہ ہمیں کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, کیونکہ 2027 میں ہماری نیبرنگ کنٹریز بھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس میں جا رہے ہیں. تو ہمیں ابھی سے اس معاملے پہ پریپیئر کرنے کے لیے ضرورت ہے. اگر ہماری لیکوڈیٹی پھنسی ہوئی ہوگی, ہم اپنے بائرس کو بہتر ریٹس نہیں دے پائیں گے, تو مارکیٹس ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جائیں گی. بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں جن میں تھوڑا سے ڈفرینس پہ بھی کسٹمر فوری طور پہ موو کر جاتا ہے. تو ان جو مارکیٹس اس طرح کی ہیں ان کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آئندہ ہمیں اس چیز پہ جانا ہے کہ جیسے ہی انڈیا کا 2027 آئے اور وہ شفٹنگ والا پروسیس نہ سٹارٹ ہو سکے, کسٹمر ہمارے پاس رک سکے, تو ہماری گورنمنٹ کو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. ایک اس کے علاوہ اور بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ شپنگ لائنز کے حوالے سے وار سے پاکستان انڈیا وار کے بعد
جب ہم نے اپنی ایئر اسپیس بند کی اس کے بعد ہمیں یہ چیلنج آیا کہ انڈیا نے ہماری شپس جو انڈیا سے ہو کے آ رہے تھے ان پہ بین لگا دیا کہ پاکستان پہ. اب نو ڈاؤٹ کہ وہ شپس آ رہے ہیں ہمارے پاس, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ انڈیا سے 8,000 ٹیوبز لوڈ کر کے آیا ہے. پاکستان کی اگر یہاں پہ پورٹ پہ 2,000 ٹیوب پڑی ہیں, کبھی وہ 100 ٹیوبز لے گیا, کبھی 150 ٹیوبز لے گیا, اور باقی جو ہیں کنٹینرز یہیں پہ چھوڑ گیا. وہ رول اوور ہونے کا 3-3 4-4 ہفتے کنٹینرز رول اوور ہو رہے ہیں, اور بہت سارے ویسلز ڈیلے آ رہے ہیں, ویسلز اسکپ ہو رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کی کال مس کر گیا اور وہ پاکستان آیا ہی نہیں اور ویسے ہی آگے نکل گیا. تو اس وجہ سے ہماری شپمنٹس جو جانی تھیں وہ بہت زیادہ پرابلمس میں آتی جا رہی ہیں. ٹرانزٹ ٹائم یورپ کا جو 30-35 دن پہلے ہوتا تھا, اب وہ 70 دن 80 دن تک بڑھ گیا ہے. اس کی وجہ سے ہماری لیکوڈیٹی میں بھی ہمیں بہت سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب اور سیل ٹیکس بھی اگر ہمارا پھنسا ہوا ہوگا تو ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. شہزاد صاحب موجود ہے, بہت تفصیل کے ساتھ جو ایکسپورٹ اینٹری انڈسٹری کے مسائل ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے. بلال صاحب موجود ہیں, انجینئر بلال جمیل صاحب, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. بلال صاحب آپ لوکل مارکیٹ کے اندر سارا کام کر رہے ہوتے ہیں, لوکل مارکیٹ کے جو مینوفیکچررز ہیں, اپوما اسمال میڈیم انٹرپرائز کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو چھوٹا لوکل کام کرنے والا ہے اس کے لیے یہ بجٹ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ہمیں تو چونکہ ایکسپورٹ کو ہی فوکس کرنا ہوتا ہے. ہمارے چونکہ ممبرز جو ہیں 80% جو ہیں وہ ایکسپورٹرز ہی ہیں, اور وہ چھوٹے والیوم کے ایگزیکٹلی. اب اس میں دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہمیں ابھی جو ہے بجٹ میں جو ہے اوور آل آپ کے سامنے ویو آ گیا کہ اٹس گڈ ایز کمپیئر ٹو پریویس بجٹ سے کافی بہتر ہے. لیکن یہ کہہ کے ہم جو ہے نا حکومت کو شاباشی دے کے بالکل فارغ نہیں کر سکتے. اس میں جو 2-3 بڑے پرابلمس ہیں ان کو ایڈریس ہی نہیں کیا گیا. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آئی پی پیز کا ہے. کاسٹ آف الیکٹریسٹی پورے ریجن میں جو ہے وہ ہماری وائبل نہیں ہے اور سب سے زیادہ ہے. وی ڈو ریمبر کہ اویس لغاری صاحب نے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ ان کو ہم نے دفن کر دیا اور آپ کو بجلی اتنی سستی ملے گی کہ آپ بیٹریوں میں سیو کر کر کے یوز کریں گے. اب وہ جملے تھے یا نعرے؟ ایگزیکٹلی یہ پچھلے 1 سال سے گورنمنٹ نا ہمیں یہی کہہ رہی ہے کہ بس یہ اب ریلیف آیا, یہ جو ہے تلوار ابھی ہٹنے لگی ہے. دیکھیں آپ جب آپ کی پرائز کی کمپیٹیٹیونیس ختم ہو جائے گی, اور اس میں جو میجر رول ہے نا, جو ایس ایم ای سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے کیونکہ ایل ایس ایم کے پاس پاور پروڈکشن بھی اپنی ہوتی ہے اور وہ کئی جگہوں سے اس کو ایڈجسٹ بھی کر لیتے ہیں. تو ایس ایم ای جو ہے وہ پیورلی جو ہے آپ کی جو گورنمنٹ گریڈس کے اوپر ہی ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے 90%. اب کچھ لوگوں نے سولر بھی لگایا, لیکن اب سولر پالیسی بھی ان لوگوں نے اتنا ڈرا دیا ہے کہ اگلا سولر پالیسی کوئی بھی انڈسٹری کے لیے تو اب نہیں وائبل رہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ میجر ایشو ہے میرے خیال سے جو کہ گورنمنٹ کو اب ایڈریس کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایڈریس نہ کیا تو جس طرح آپ کے ریجنل جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ جی ایس پی پلس میں آ رہے ہیں. سیکنڈلی گرین پاسپورٹ کا بھی اجرا ہو رہا ہے جو یورپی یونین کے لیے, اور اس کے لیے ٹریسیبلٹی اور پورے پروڈکٹ کی جو ہے ایک پورا پاسپورٹ ہوگا کہ کہاں پہ وہ گرو ہوا اور کہاں سے وہ انیشیٹ ہوا اور کس طرح چلا. ہم لوگ اس کے لیے بالکل بھی پریپیئرڈ نہیں ہیں, تو اس لیے اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. لیکن یہ تو ہے جیسے آپ نے کہنا چاہیے نا کہ اگلے 1 یا 2 سال کی چیزیں امیڈیٹلی جو گورنمنٹ کو کرنے والا کام ہے نا جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے اوپر فوری طور پہ فیصلہ کر دینا چاہیے, اور انڈسٹری کے لیے اس کو بالکل جو ہے نا ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کم سے کم وہی 8 یا 9 سینٹ پہ لے کے آئے گورنمنٹ, تب جو ہے ہم ریجن میں کمپیٹیٹیونیس ہماری برقرار رہتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے بجٹ کے اندر اس کے اوپر نہ کوئی ایلوکیشن آئی ہے نہ کچھ اور. کوئی بھی ملک جو ہے نا جی ترقی اس وقت کرے گا یا کرتا ہے جب آپ وہاں کے انفراسٹرکچر پہ کچھ نہ کچھ خرچیں. ہماری جو ہے پی ایس ڈی پی کی جو پینڈنسی ہے وہ پچھلے 10-11 سال کی چلی آ رہی ہے. 4,000 ارب کی ان کی ڈیمانڈ تھی, 1,000 ارب کی ایلوکیشن ہے, اور آپ اندازہ کر لیں کہ 9,000 کے قریب آپ نے جو ہے انٹرسٹ کے مد میں دینا ہے. تو اب آپ 1,000 ارب کی اندر کیا ڈیولپمنٹ ملک کے اندر کریں گے؟ تو یہ جو ہے نا پی ایس ڈی پی کا جو ہے وہ بڑھنا چاہیے اور حصہ بڑھنا چاہیے, اور وہ اس کے بغیر جب تو آپ کے ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, فارن انویسٹر تو چھوڑیں, یہاں کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ ملک سے باہر بھاگ رہے. تو جس ملک کا اپنا انویسٹر اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو, فارن انویسٹر تو کبھی بھی اس ملک میں آ کے انویسٹ نہیں کرتا. یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اپنے لوگوں کو یہاں پہ روکنے کا ماحول بنایا جائے
تبھی فورن انویسٹر بھی آئے گا, اور وہ اسی وقت آئے گا جب آپ ان کو یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہوگی, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ریجنلی کمپٹیٹیو ہو. ہم یہ نہیں کریں کہ کم ہو, لیکن کم سے کم ان کے برابر تو ہو نا. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا پڑے گا اس بجٹ میں, ادروائز ہم بہت سارا بزنس لوز کر جائیں گے آنے والے دنوں میں. بالکل صحیح ہے. انجینئر بلال جمیل صاحب موجود تھے. چیزوں کو تفصیل کے ساتھ یہ بتا دیں کہ لوکل مارکیٹ کے اندر جو مسائل ہیں بہت سارے انہوں ایکسپورٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں, کیونکہ لوکل مارکیٹ ہی ایکسپورٹ کی بیک بون کے طور پہ استعمال ہوتی ہے, اور دونوں کے مسائل جو ہیں خاص طور پہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے یکساں ہیں. بجلی انرجی کاسٹنگ فل فار جو ہے اسے لمٹائز کر کے کچھ ریلیف دیا جائے تاکہ جو انڈسٹری ہے وہ چل سکے. ایک بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق صدر فیصل ایوان صنعت تجارت اور سابق چیئرمین پاکستان ہاؤزنگ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹر ایسوسی ایشن اور معروف ایکسپورٹر سید ضیاء علمدار موجود ہیں, اور انہی سے کیونکہ بجٹ منظوری کے مراحل میں بہت ساری چیزیں منظور ہو چکی ہیں قومی اسمبلی سے سینیٹ کی طرف, اور پھر یہ باقاعدہ منظوری ہی ہے. کچھ چیزیں امینڈمنٹ ہوں گی تو ابھی چیزیں سامنے آنا باقی ہیں, لیکن جتنی بڑی وہ کتب ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی اس پہ بھی ایک بڑی سیر اصل گفتگو ہوئی کہ یہ کون پڑھتا ہے. شاہ جی, ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں گے. ایڈوانس انکم ٹیکس 2% سے 1.25 کرنے کی تجویز تھی, اور اس کے علاوہ 7% تک جو سلیبس تھی سپر ٹیکس کی وہ ایگزمپٹ کر دی گئی 50 کروڑ تک. کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو انڈسٹری ہے اس کو کہیں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدر بہتر بجٹ نظر آ رہا ہے جس میں پیٹرولیم مصنوعات بھی پھر کم ہوگی, کہ ایک جو 1 سال پہلے کے حالات دیکھیں تو اس سے کافی چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, جس طرح آپ نے کہا ہم عادتاً ہر بات پہ تنقید ہی کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو اس کے وسائل تھے اس میں اس نے کوشش کی ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جائے. گو اس میں وہ پوری حد تک کامیاب نہیں ہوئے, لیکن یہ جو 2 چیزیں ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمیں 2% ایڈوانس ٹیکس سے 1.25 کیا ہے, اور ایک اور چیز جو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے 0.25% EDF تھا, ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ, وہ بھی انہوں نے ختم کیا. اچھا, اس کے علاوہ ہماری ان سے یہی گزارش تھی کہ آپ یہ جتنا ٹیکس ہم سے زیادہ لیتے جا رہے ہیں ہمارا ورکنگ کیپٹل کم ہو رہا ہے. اچھا, اب ورکنگ کیپٹل جو ہے جتنا کم ہوتا جائے گا ہمارا بزنس کم ہوگا. 100%. اس کا جو رزلٹ نکلا ہے پچھلے سال جب انہوں نے ڈبل ٹیکس اور 3 سپر ٹیکس اور 3 مہینے کے بعد پھر ایک اور ٹیکس لیتے رہے ہیں, ہم تو آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنا ورکنگ کیپٹل تھا جو FBR ہم سے لے گئی. اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ 5% پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے. اچھا, اور 5% پاکستان کی امپورٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو یہ پچھلے سال سے جو گیپ ہے 10% زیادہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 5% ایکسپورٹ کم ہوئی ہے پہلے 11 مہینے کی, ظاہر اگلا مہینہ بھی ایڈ ہوگا تو مائنر سا ڈفرینس آئے گا, تو اس کا امپیکٹ یا اس کی اگر ویلیو کو کیلکولیٹ کریں تو یہ ٹوٹل جو ویلیو بنتی ہے وہ IMF سے ہم نے پورے سال میں جتنا لیا ہے اتنا ہے. اوکے, سو یہ بڑی ڈینجرس ہے. $1.5 بلین, مطلب 11 منتھ میں پاکستان نے لاسٹ ایئر جو ایکسپورٹ کیا تھا اور اس ایئر جو ایکسپورٹ کیا ہے اس میں $1.5 بلین لیس ہوا ہے, اور IMF کی جو قسط ہے وہ $1 بلین ہمیں ہر سال ملتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جتنا بزنس کم کیا, صرف اس میں کیا تھا, ہماری انرجی مہنگی, ہماری گیس مہنگی, ہماری جناب ڈیزل اتنا مہنگا ہوا آپ کے سامنے ہے, ڈبل ہو گیا. اچھا, پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, ادھر ڈیزل ڈبل ہو گیا, ادھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ دونوں چیزوں نے اتنا امپیکٹ کیا کہ ہماری ایکسپورٹ کم ہوگی. اب ہماری جو ہم نے مزید ان سے گزارش کی تھی کہ آپ ہسٹری دیکھیں, آپ چھوڑ دیں PTI کی حکومت کو, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $24 بلین سے مائنس آئی, تو اس وقت ہمیں میاں نواز شریف نے 180
اس وقت یہ کوئی اپنا عرب کا ایک پیکج دیا، اس میں ڈی ایل ٹی ایل تھا، اس میں بجلی کے ریٹ تھے، اس میں گیس کے ریٹ تھے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانگتے کہ جس کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ کوئی چمبے کی چیز نہیں مانگتے. ہم تو کہتے ہیں ود ان ریجنل کمپٹیشن جو ہے وہ آپ ہمارا کروا دیں. تو یہ اب انہوں نے سوچا ہے کہ پچھلی جو غلطی ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ ہمارا جو 1.25% فائنل ٹیکس ہو. بعد میں ہمیں ایف بی آر جو تنگ کرتا ہے وہ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ لوگ مجبور ہو کے بزنس وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. آپ یقین کریں ایز اے ایکسپورٹر 32 محکمے ہیں جو ہمیں ہر روز پنچ کرتے ہیں. کبھی انوائرمنٹ والے آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آڈٹ آ جاتا ہے، کبھی سوشل سیکورٹی والے، کبھی اولڈ ایج والے، کبھی انکم ٹیکس والے، کبھی کسٹم والے. ایکسپورٹ کو جب تک یہ مینٹلی فری نہیں کریں گے کہ ان محکموں کی جو ہمارے اوپر ایک بنی ہوئی ہے، آپ سمجھ لیں خوف ہے، پھر ہر روز میں مارکیٹنگ کروں یا ان کے ساتھ ڈیل کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایکسپورٹر کو ذرا فری کریں، ان کو ان ٹیکسوں سے باہر نکالیں، ان کو آپ کمپیٹیٹیو ریٹ پہ گیس، بجلی اور ساری چیزیں دیں. آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. میں 10 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ نے چھوٹا سا میں پچھلے سال ٹائٹ کیا، جتنا آئی ایم ایف سے لیا اتنا آپ کا وہ کم. آپ ہمیں ایک سال کم از کم، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جو سابقہ حکومت میں ہمیں ریلیف دیا تھا تو 24 بلین سے 31 بلین میں ایکسپورٹ چلی گئی تھی. جب میاں نواز شریف نے ریلیف دیا تھا تو 22 سے ہم دوبارہ 24 بلین پہ چلے گئے تھے. تو ایکسپورٹر کو یہ ٹیکس کے چنگل سے ذرا آزاد کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک پیکج ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ڈی ایل ٹی ایل دیں، کیونکہ اتنے ٹیکسز ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو یہ ہمارا اس وقت ایکسپورٹ کے اوپر جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو یہ سینیریو، چیزیں اچھی ہیں، ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی ہیں. شاہ جی ایک چیز بڑی ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی میڈیشن کروا رہا ہے. افق کے تمام پردوں کے اوپر پاکستان نظر آ رہا ہے. سید یاسر منیر صاحب فیلڈ مارشل نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف میڈیشن کرواتے نظر آ رہے ہیں. کیا اس کا اب وہ صلح ہو چکی، اسٹریٹ آف ہارمز کھلا، وہ خطرات ابھی منڈلا رہے ہیں، بیان بازی چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. کیا اس کا بھی ایڈوانٹیج پاکستان کو اٹھانا چاہیے؟ اگر اٹھانا چاہیے تو ہم اس کا کیسے پازیٹیو امپیکٹ یا انجوائے کر سکتے ہیں سارے سرکمسٹانسز کے اندر جو ہم نے محنت کی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہم نے اس کا خمیازہ بھگتا سب سے زیادہ کہ ہماری ایکسپورٹس، ہمارا سب کچھ، ہمارے آرڈرز رکے رہے. اب جب چیزیں چل رہی ہیں اسموتھ رننگ کے اندر تو ہم اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ جیسے گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے، آئل امپورٹ کی بات ہو رہی ہے ایران سے، تو کون کون سے پرسپیکٹیو آپ دیکھتے ہیں جس سے پاکستان اس سینیریو میں فائدہ لے سکتا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن پیریڈ ہے. اگر ہم نے اس کو کیش نہ کیا تو پھر شاید یہ دیکھیں اقوام جو ہے نا اس کی جو ہسٹری ہے اس میں کم موقع آتے ہیں. یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے، جس طرح ہمارے چیف نے اور پرائم منسٹر نے اور باقی ساری ٹیم نے، نقوی صاحب نے، پھر آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے، میں سمجھتا کہ پوری پاکستان کی جو ٹیم ہے، اور بیسکلی اس میں پوری عوام بھی شامل ہے. اس وقت اس کے بعد جو آج کا اس سال جو محرم ہو رہا ہے اس میں ایک فضا ہی ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں ایز اے نیشن، ایز اے ریلیجن، ایز اے اسلامک سوسائٹی یہ اتنا بڑا دنیا کو میسج گیا ہے کہ ہمارے جو بھی آپس میں مسائل ہوں ہم ایز اے اسلام ایک ہیں. اس کا دیکھیں ہماری حکومت نے بہت کوشش کر کے یہ جنگ بند کی ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ جنگ بڑھتی جو کہ اسرائیل چاہ رہا تھا یا باقی کچھ لوگ شرارتی چاہ رہے تھے تو یہ بہت نقصان ہوتا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا بھی رول ہے، اس میں قطر کا بھی رول ہے، اس میں آپ کا کویت کا بھی رول ہے، عمان کا رول ہے. تو یہ سارے جتنے لوگ تھے انہوں نے اس طرح ریورس اٹیک ایران پہ نہیں کیا، اور ایران نے بھی کسی کی بلڈنگز وغیرہ پہ نہیں کیا، ان کا جو آپس میں تھا. تو اس کا اس وقت کیونکہ ٹیسٹ ہو گیا، اس میں گوادر پورٹ ٹیسٹ ہو گئی، کراچی پورٹ ٹیسٹ ہو گئی،
تو یہ بہت بڑی ریکارڈ اپرچونٹی revenue کی ہے ہم ہے, نے. ریکارڈ ریونیو ہوا ہے, اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب اس اپرچونٹی کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ چاہیے, اور ہمیں امیڈیٹلی گوادر پورٹ, کراچی پورٹ, اس کی ایکسپینشن ہو. اور آپ تھوڑا سا اگر نقشہ دیکھیں نا جی, تو جتنے بھی مدر ویسل ہیں وہ پہلے گوادر سے آگے جاتے ہیں, جی پھر وہ دبئی سے پھر واپس آتے ہیں. تو گوادر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پورٹ گفٹ کیا ہے اس ملک کو کہ یہ ڈائریکٹ مدر ویسل ادھر آ کے تو ڈائریکٹ جو ہے وہ ادھر جا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جی اس وقت سعودی عرب کی بہت مہربانی ہے, اس نے ہماری ہیلپ کی ہے, فنانشل بھی کی ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ $10 بلین کا انہوں نے پچھلے 5-6 سال سے ہمارے ساتھ ایم او یو سائن کیا ہوا ہے. اس وقت اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر وہ امپلیمنٹ ہو جائے, اس کے علاوہ ایران کی جو پائپ لائن ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے, ہمیں گیس بائی سی لانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ پائپ سے آ جائے, تو پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ انشاءاللہ پکڑی نہیں جائے گی. یہ اپرچونٹی ہے, اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہم کتنی جگہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر جو ہے بڑا برائٹ ہے, اور اسی طرح قوم کو اپرچونٹی ملتی ہیں تو وہ آگے بڑھتی ہیں. بہت شکریہ سید ضیاء عالمدار ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت ہی تفصیل کے ساتھ پہلے انہوں نے ہائی لائٹ کیے پوائنٹس جو کہ تعریف کے قابل تھے, پھر انہوں نے کچھ مسائل آئیڈینٹیفائی کیے, ان کا سلوشن دیا, اور پھر بتایا کہ ہمارے پاس فیوچر کے اندر چانسز, جو گولڈن چانس ہمارے پاس موجود ہے, اسے ہم نے کیسے اویل کرنا ہے. اگر آج ہم اسے بابر کرتے ہوئے اویل کر لیتے ہیں تو دن دور نہیں جب پاکستان ان تمام چیزوں کو ایک پازیٹیو سائنس کے طور پر لے کے آگے بڑھے گا, اور اس کا پاکستان کو ایک بہت مثبت نتیجہ جو ہے نظر آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر شامل کہتے ہیں. اور اس کے اندر خاص طور پر جب ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ پاکستان کی جو کماؤ پت ہے وہ مجموعی برآمدات کا 60% زائد جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اندر سمویا ہوا ہے. اور ٹیکسٹائل برآمدات اس وقت دیکھیں تو پورے 11 ماہ کے دوران ایک واحد سیکٹر ہے جو آپ کو پروگریسو نظر آ رہا ہے, اور وہ کم و بیش جو ہے وہ 2% کی بڑھوتری دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اگر مجموعی برآمدات دیکھیں جو کہ گزشتہ جنوری, فروری, مارچ, اپریل, جب سے جنگ کا آغاز ہے تب سے یہ تمام گراوٹ کا شکار تھا, اب مئی کے مہینے کے اندر کچھ بہتری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. 1.64 کروڑ کی برآمدات جو ہے پاکستان نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر کی ہے. عمران محمود صاحب موجود ہیں جو کہ بوما کے سینٹرل چیئرمین, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. عمران صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بجٹ 2026-27 قومی اسمبلی سے کچھ چیزیں منظور ہوگی, ابھی یہ پروسیس ہے سینٹ سے, اور پھر وہ فائنل دستخط سب کچھ. کیا سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر دکھایا بہت کچھ جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ایکسپورٹرز کو جو ایڈوانس انکم ٹیکس تھا 2% سے 1.25 کر دیا گیا, سپر ٹیکس 15 سے 50 کروڑ والے کو ایگزمپٹ کر دیا گیا, 7 کی سلیب تھی. ایسی بہت ساری چیزیں شو کر رہے ہیں جس کے اندر 0.25 والا جو ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ تھا وہ ختم کر دیا گیا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کوشش جاری ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف دیا جائے, جیسے پیٹرولیم مصنوعات کے اندر دے دیا جائے. آپ سیٹسفائی ہیں جو سمجھ رہے ہیں کچھ چیزیں ابھی ہونا بہت کچھ باقی ہے, یا ان سے ایس ایم ای کو کوئی بڑی سپورٹ نہیں ملے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اگر ہم پچھلے 2-3 بجٹ کو دیکھیں اس حساب سے تو کافی اچھا بجٹ ہے اس دفعہ جو گورنمنٹ نے دیا ہے. کچھ ریلیف ایکسپورٹرز کو ملا ہے, نو ڈاؤٹ اس میں. مطلب جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا 0.25% ای ڈی ایس ختم پرائم منسٹر صاحب نے اس کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ود ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ 2% تھا, 1% جو تھا وہ آپ کا اسی وقت جب ریفنڈ ہوتا تھا, مطلب ایک ایڈجسٹیبل تھا, ایک امیڈیٹ جو ہے نا ایڈوانس ٹیکس میں کٹ جاتا تھا. تو یہ بھی اچھا قدم ہے. چلیں یہ اس سے ریلیف یہ ہوگا کہ کیش جو ہمارا ایکسپورٹرز کا 2% نکلتا تھا وہ 1.25 جائے گا, اب 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہو جائے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کیش کرنچ میں بہتری آئے گی. لیکن ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ یہ جو 1.25% ہے اس کو فل اینڈ فائنل کر دیں, اس کو ایڈجسٹیبل نہ کریں کہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ اس کا حساب کتاب کھلے, پھر دوبارہ وہی چیزیں دوبارہ ہوں. وہ ہماری ابھی بھی ریکویسٹ ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس نے بھی اپنی سفارشات جو ہے وہ یہی بھیجی ہے کہ اس کو 1.25% فل اینڈ فائنل کر لے. دیکھیں ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا,
2-3 दिन लगेंगे अभी पास होते, शायद मे बी गवर्नमेंट इसको फुल एंड फाइनल कर दे, हमारी रिक्वेस्ट यही है। सेकंड है कि पेट्रोल का बहुत अच्छा रिलीफ, बड़ा अच्छा रिलीफ, 74 रुपीज़ अराउंड इसको लेस किया है, डीजल को कम किया है 64 रुपीज़ पे, तो इसका इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन इसके जो असरात आने चाहिए वो नहीं हो रहे। वो आज हमें मंडे के मंडे पता होता है कि फ़ाइबर जी निकलेंगे, हमें उम्मीद थी कि फ़ाइबर में प्राइस कम होंगे, वेयर एज स्टेबल है, वेयर एज जब बढ़ा है उस वक्त जब ये जंग लगी है वीक में 20 रुपीज़ बढ़े हैं, और 4 से 5,000 रुपये बोरा पोली कॉटन में वो इंक्रीज़ हुआ, जिसको एक्सपोर्टर ने बर्दाश्त करके, क्योंकि कमिटमेंट थी, इसको एक्सपोर्ट किया, वो भी नुकसान एक्सपोर्टर बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारे जो नेबर्स कंट्री है वहाँ प्राइसेस पेट्रोल के हिसाब से नहीं बढ़े थे, लेकिन महंगाई इन्फ्लेशन तो हर जगह पूरी दुनिया में आई, यूरोप में आई, यूएसए में आई, एशिया में आई। लेकिन अब ये कि जैसे ये प्राइस डाउन पेट्रोल की हुई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वजह से इमीडिएट इसको प्राइस जो फाइबर की और जो फैसलाबाद से कराची या इन कंट्री जितनी ट्रांसपोर्टेशन है उसके प्राइसेस 25 से 30% इन डिक्रीज़ इमीडिएट होना चाहिए, वरना फिर हमारे लिए एक्सपोर्ट करनी और ऑर्डर पकड़ने, क्योंकि कंपटीशन है, जब हमारे प्राइस ज़्यादा होंगे तो दूसरे नेबर्स कंट्री के प्राइस कम होंगे तो बायर्स तो उधर जाएगा। आगे इस वक्त जो श्रिंकीज हो रही है वर्ल्ड वाइड जो है वो श्रिंकीज होती जा रही है इकॉनमी, तो एक्सपोर्टर अभी तो 1-2 सेंट पे भी जो आपका कस्टमर है ना वो ऑर्डर छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में चले जाता है। तो इसके लिए इमीडिएट होना चाहिए कि प्राइसेस डाउन होनी चाहिए। प्राइस डाउन होगी तो क्योंकि ये जून है, इसके बाद जुलाई, मिड ऑफ जुलाई में यूरोप में वैसे भी छुट्टियां आ जानी है 1.5 से 2 महीने, ये उनका टाइम है पीक टाइम बाइंग करने का। अगर हम प्राइसेस अच्छे देंगे, प्राइस डाउन हो जाएगी यान की, तो यान ही हमारा 67% हमारी टोटल कॉस्ट का यान है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ही प्राइस जो है डाउन नहीं होगी तो हमारे लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल होगा। वेयर एज आपकी जो इस वक्त फ्रेट है, अभी ये जब ये हॉर्मुज़ खुला है उसकी वजह से आपका मिडल ईस्ट काफ़ी देर से बंद था, और ये जितनी अब हर हफ्ते में आगे 3-3 शिप आते थे या 2-2 आते थे जो एक्सपोर्ट के लिए आपके कंटेनर लेके जाते थे, वो शट डाउन हो रहे। मतलब अगर आपका 500 कंटेनर पड़ा है तो वैसल आता है 150 कंटेनर ले जाता है, तो ये भी आने वाले वक्तों में हमें तैयार होना पड़ेगा कि ये भी हमें फेस करना पड़ेगा। और फ्रेट के 1.5-2 महीने जो है, ये 2 महीने के लिए फ्रेट भी बढ़ सकता है, तो इसलिए चैलेंजेस बहुत है एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन ये चैलेंजेस बहुत है, लेकिन इतने साल हो गए, इतने बड़े चैलेंज, हमने 22% भी मार्कअप दिया, तो ये भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि इसको सिंगल डिजिट पे लेके आए। वो उम्मीद है कि नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी आएगी तो हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए वो कह रहे हैं 4% हमने तो रखा हुआ है ना, तो उसमें उनको तो रिलीफ है। नहीं, वो एक्सपोर्टर्स के लिए अगर रिलीफ है, हर एक्सपोर्टर नहीं वो लेता। मतलब उसमें ये है कि ये इसको समझा ये काइबर के साथ होता है, तो वेयर एज दूसरे कंट्री जो नेबर्स कंट्री उनको देखे वो सिंगल डिजिट पे, हम सिंगल डिजिट पे नहीं अभी आ रहे, लेकिन बेहतर स्लोली हम नीचे काफ़ी आए, बेहतर आए। अभी 11% के करीब है, प्लस काइबर है 13% हमें पड़ जाता है। ये सिंगल डिजिट पे आना चाहिए। वेयर एज 82 बिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट ने रखे हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसको 4.5% मार्कअप पे गवर्नमेंट देती है स्टेट बैंक या एग्जिम बैंक के थ्रू। उसमें भी गवर्नमेंट को कैप लगाना चाहिए या स्टेट बैंक को कैप लगाना चाहिए। बैंकों को कहना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट है, जो छोटा एक्सपोर्टर है SME, उसको उसमें से 20 या 30% हिस्सा मिले, क्योंकि वो ये होता है कि जब ये आते हैं पैसे तो LSM, क्योंकि उनके माशाल्लाह बिज़नेस बड़े हैं, उनको ज़रूरत है, उनका भी हक है, वो LSM को जब चले जाते हैं तो फिर छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स को वो 4.5% वाला लोन नहीं मिलता या वो गवर्नमेंट से, स्टेट बैंक से नहीं मिलता, तो वो कैप लगा देंगे तो पता होगा कि जी उसका 20%, 15 बिलियन या 20 बिलियन ये SME सेक्टर के लिए है, तो वो SME सेक्टर को मिलेगा। सेकंड ये है कि हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये की थी कि तकरीबन जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उसने भेज दी हुई है, स्टेट बैंक में है, पता नहीं कहाँ इस वक्त वो फाइल पड़ी हुई है, कि जो टर्नओवर था SME सेक्टर का वो 8 मिलियन था, कि जो 8 मिलियन तक है वो SME सेक्टर में। वेयर एज गवर्नमेंट ने बड़ा इस पर इंसेंटिव लिया, स्टेट बैंक ने लिया, सब एसोसिएशन फेडरेशन ने, सब एसोसिएशन ने, चैम्बर्स ने रिक्वेस्ट करके 200 मिलियन मतलब 2 बिलियन रुपीज़ जो तक जिसका टर्नओवर होगा वो SME सेक्टर में होगा। वो अब वो भी चाहिए कि नोटिफिकेशन हो के बैंकों के पास आए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जो है वो SME सेक्टर को 2 बिलियन जब आ जाएगा तो रिलीफ एक्सपोर्टर को देंगे। ये रीढ़ की हड्डी है। ये आपका फॉरेन एक्सचेंज देखें ना, हमारे पास 2 ही टूल हैं, नंबर 1 एक्सपोर्ट,
नंबर सेकंड जो हमारे पाकिस्तानी भाई वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तीसरा हमारे पास टूल नहीं है। इसको भी हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना 5 बिलियन 6 बिलियन US डॉलर बढ़ाना कोई इतना बड़ा नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़ सकती है हमारी, जिसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट के लिए जो है 10 सेंट करने चाहिए, 10 से 11 सेंट होनी चाहिए, उसके पास गैस का आपके प्राइसेस कम हो। जब ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें कम होंगी, जो आपका रॉ मटेरियल डोमेस्टिक है, जैसे यान है, जैसे प्रोसेसिंग है, जैसे इधर जो जो प्रोडक्ट बनता है एक्सपोर्ट के लिए, ऑटोमेटिक उसके जब ये चीज़ें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, हर चीज़ सस्ती होगी, आप अपने नेबर्स कंट्री के मुकाबले में आपके प्राइसेस कम होंगे, तो आपको अपना एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान का वैल्यू एडेड में करना बड़ा आसान हो जाएगा। सही है। इमरान महमूद शेख साहब मौजूद थे, सेंट्रल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन, बहुत तफसील के साथ चीज़ों को एलेबोरेट कर रहे थे। मसाइल क्या हैं कि असर इन्होंने बजट को इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बजट जहाँ टैक्सेस की भरमार थी, चीज़ें आयद की जा रही थी, डू मोर का तकाजा था, वहाँ उसमें कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ज़मीनी हक़ाइक़ इन्होंने उजागर किए कि इनको अभी आइडेंटिफाई करना बाकी है। बिलाशुबा देर आयद दुरुस्त आयद चल पड़े हैं अच्छे सफ़र के ऊपर, लेकिन ये नहीं है कि सब अच्छा हो गया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सेल टैक्स रिफंड्स का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, वो वापस किया जाए ताकि लिक्विडिटी क्रंच और बहुत सारे ऐसे मसाइल जो कि एक्सपोर्टर्स को सामना करना पड़ा है वो ख़त्म हो सकें। और खालिस्तान SME के ऊपर इन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि अबूमा पाकिस्तान की SME की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है, तो उन्होंने कहा कि SME के लिए जो लोन्स है उसका चंक बढ़ाया जाए, फ़िक्स अमाउंट जो एक तयन किया जाता है SME का, उसका भी हुजम बढ़ाया जाए, क्योंकि इस हालात के अंदर जहाँ पाकिस्तान के अंदर LSM ग्रोथ को देखा जाता है, वहाँ SME को भी गौर व फिक्र के साथ देखा जाए कि हर चीज़ के अंदर एक मुनासिब चैप्टर जो इनका सेपरेट किया जाए, ताकि ये अपना उससे वो फ़ायदा भी ले सकें और पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर अपना किरदार अदा कर सकें। और बिलाशुबा किसी भी मुल्क की इकॉनमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो SME होता है, LSM भी SME से गुजर के बनते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है कि SME के लेवल के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसी चीज़ों को उजागर किया जाए जहाँ हमारे निचले कारोबार को एक बहुत बड़ी बैकअप सपोर्ट मिले। तो वहाँ बिलाशुबा इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, लेकिन अभी जब इनसे डू मोर कहा जाता है, अभी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी डू मोर करना चाहिए, ताकि चीज़ें इस हालात में जहाँ पाकिस्तान सफारती सतह पे एक मजबूत फुटिंग पे जा रहा है, तो वहाँ इसके फ़ायदे भी पाकिस्तानी अवाम और एक्सपोर्टर और इंडस्ट्री को होने चाहिए। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।